الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں اور بے شمار اللہ کی ہمارے اوپر احسانات ہیں. اگر آپ غور کریں کہ اللہ کی ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی دولت، وہ دولت ایمان کی ہے. وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان کو اللہ نے اتنا قیمتی اور اتنا اعلیٰ بنایا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ فیصلے فرمائے گا تو جو نیک اعمال والے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کیا ہوگا، ان کو تو اللہ اول ہی میں جنت عطا فرمائے گا. جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ سے بغاوت کی، انہیں سزا دی جائے گی قانون کے مطابق، قرآن جو ہمیں بتاتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آئے گا، اللہ اعلان فرمائیں گے کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. اس کو جہنم سے نکال لو. ان تمام ایمان والوں کو اللہ کے علم میں ہوگا، ان کو نکالا جائے گا اور ایک پانی کے چشمے میں، نہر میں اللہ تعالیٰ انہیں غسل کروائے گا. وہ صاف شفاف ہو کر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اور پھر اعلان ہوگا کہ آج کے بعد جنت والے جنت میں رہیں گے، جو جہنم والے جہنم میں رہیں گے. موت کو ایک جانور کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا کہ موت آج کے بعد ختم ہو چکی ہے. ایمان اتنا قیمتی ہے. اللہ کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہمارے پاس دولت ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ محروم ہیں، بہت بڑی بھول میں ہیں، بہت بڑی گمراہی اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی روشنی ابھی نصیب نہیں فرمائی، ہمیشہ جہنم ان کا مقدر ہے۔ چلائیں گے، پورا قرآن کے اندر اللہ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی، بہت کچھ کہیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ حقیقت ہے۔ اب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایمان نصیب فرمایا، تو نے مجھے اتنی قیمتی دولت نصیب فرمائی، اب میرا خاتمہ بھی اسی ایمان کے اوپر ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ کوئی انسان دعوے نہیں کر سکتا، بڑے بول نہیں بول سکتا، اپنی پاکیزگیاں نہیں بیان کر سکتا۔ فلا تزکو انفسکم، تم اپنی پاکیزگیاں نہ بیان کرو، تم اپنے خاتمے کی فکر کرو کہ تمہارا خاتمہ کس کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک اللہ والوں سے کسی نے پوچھا تم بہتر ہو یا کتا بہتر ہے؟ کہنے لگے اگر میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا تو میں بہتر ہوں، وگرنہ یہ بہتر ہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لمبا ٹاپک ہے کہ خاتمے ایمان کے اوپر ہو جائے اس کے کیا اعمال ہیں، اللہ نے توفیق دی تو بیان کریں گے، بس ایک بات عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، تم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیا کرو۔ ہر نماز کے بعد جب تمہارے ہاتھ اٹھیں، جہاں تم اپنے لیے اور دعائیں مانگو، ساتھ یہ کہو کہ اے میرے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے ایمان کی نعمت نصیب فرمائی ہے۔ تو جب اس نعمت پر کوئی مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ اس تمہاری نعمت میں اضافہ کر دے گا، ضرور بالضرور اسے بڑھا دے گا۔ تمہارے ایمان کی نعمت شکر ادا کرنے سے بڑھتی جائے گی، انشاءاللہ تمہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ اور مرتے وقت جس کو کلمہ نصیب ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے، بغیر حساب کے۔ تو اللہ والے کی زندگیاں اٹھائیے اور پڑھیے، دیکھیے، وہ ڈرتے رہے، حالانکہ اللہ نے دنیا کے اندر بڑے انہیں کمالات نصیب فرمائے، لیکن خاتمے سے ڈرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما۔ اس لیے قرآن نے کہا تم دعوے نہ کرو، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، ان اعمال کو اختیار کرو جن اعمال کی بدولت مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی دولت بہت قیمتی چیز ہے۔ اب ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے؟ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بظاہر تو دو جملے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم تو صرف کرتے ہیں کہ یہ معمولی سا کلمہ ہے، معمولی کلمہ نہیں ہے۔ سات و زمین آسمان اس کے درمیان کی چیزیں پوری ایک طرف اور کلمہ ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا قیمتی چیز اللہ نے ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرمایا ہے، تو اس کا اقرار کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، دل اور زبان سے اقرار کرنے سے انسان ایمان والا بن جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، انسان کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر ایمان لاتا ہے جو ہمیں بتائی ہیں انہوں نے۔ اب جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن کہتا میں مانتا ہوں، جہنم کو دیکھا نہیں ہے کہتا میں مانتا ہوں، قبر کو دیکھا نہیں ہے میں مانتا ہوں، قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے میں مانتا ہوں، ساری باتوں پر ایمان لاتا ہے، تو یہ مکمل طور پہ اسلام اور ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس مسلمان سے مطالبہ ہے کہ جب تو نے ایمان کو قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہہ دیا جو انہوں نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی توفیق سے کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے۔
تو کیا ایمان قبول کرنے کے بعد انسان فارغ ہے؟ یہ آزاد ہے؟ نہیں، کسی محکمے کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کوئی اسے جوائن کر لے اور کہے میں آزاد ہوں. اسے اس محکمے میں نہیں رکھا جاتا، اسے نکال دیا جاتا ہے. اس کے اصول و ضوابط، اس کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے. تو ایمان کے بھی تقاضے ہیں. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کلمہ ایمان جنت کی چابی نہیں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اب جنت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کلمہ ایمان جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کے لیے دندانوں کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر دندانوں کے تالا نہیں کھلتا. تو کلمہ ایمان کیا چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جنت کی چابی ہے. جنت کے تالا کھلنا کیسے؟ نماز ساتھ لگے گی، روزہ ساتھ لگے گا، حج ساتھ لگے گا، زکوٰۃ ساتھ لگے گی، قرآن کی تلاوت ساتھ لگے گی، گناہوں سے بچنا ساتھ لگے گا، تو یہ دندانے بن جائیں گے، تالا آسانی سے کھل جائے گا اور اللہ اسے جنت نصیب فرما دے. تو ایمان کے یہ تقاضے ہیں. تو اس لیے اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. اب ایمان کے بھی مراتب ہیں. کس کا ایمان کمزور ہے، کسی کا ایمان بڑا مضبوط ہے. تو ہم سے مضبوط ایمان کا مطالبہ ہے. اگرچہ ایمان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت پر اتر آئے. اتنا ایمان کمزور نہ ہو جائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، افضال اعمال کے اندر بھی آتا ہے. گھر تشریف لائے بھی بچوں میں مشغول ہو گئے تو باہر نکلے، کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، کیا ہوا؟ کہتے حنظلہ منافق ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بیوی بچوں میں آ جاتے ہیں ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو مجھے خطرہ ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ حالت تو میرے ساتھ بھی پیش آتی ہے، جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں. تو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جا کر سارا واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہمارے ساتھ اب پیش آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حدیث کا مفہوم ہے، تسلی دی کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہاری کیفیت بیوی بچوں میں جا کر بھی وہی رہے جو اس مجلس میں رہتی ہے، تو پھر تو تم سے فرشتے مصافحہ کریں. ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے. فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا تھا. قرآن کی آیت اترتی تھی، خوش ہوتے تھے، سبحان اللہ، اللہ کا ایک اور حکم آ گیا، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. ایک اور حکم آ گیا تو منافقین کے دل گھٹتے تھے، اور جی نیا حکم آ گیا، اب اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. لیکن صحابہ کا ایمان فزادہم ایمانا، قرآن اتر رہا تھا، اللہ کے احکام آ رہے تھے، تو اللہ کے سچے عاشق، رسول اللہ کے سچے عاشق انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آئے تو ہمیں پتہ چلے، ہم اس کے اوپر عمل کریں. اور منافق پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کا حکم نیا آ گیا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. صحابہ کے اندر تو دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا. دو صحابہ ایک گھر میں اپنے ایک محلے میں رہتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے دو، تو ایک آپس میں معاملہ طے کرتے تھے کہ آج کے دن میں مزدوری کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، اپنے رزق کی کوشش کرتا ہوں کمانے کی، تو سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا، تو کل کو تو اپنے کام پہ چلے جانا، میں حاضر رہوں گا، جو وہی آئے گی، جو اللہ کا حکم آئے گا تو مجھے بتا دینا، میں تجھے بتاتا رہوں گا. اس طرح ہم عمل کرتے رہے. اتنا شوق تھا ان کو دین کے اوپر عمل کرنے کا. ایک قرآن کی آیت ہے، اس کے اوپر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل فرمایا، کسی کو موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا. ایسے شوق تھا. وہ حکم یہ تھا، 28ویں پارے میں سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی. کچھ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، بات کرتے تھے، لمبی گفتگو کرتے تھے. اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، گفتگو کرتے جا رہے ہیں، کوئی بات کا مقصد بھی نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ کا اخلاق ایسے تھا، کہتے نہیں تھے. سبحان اللہ، اللہ تو آپ کے دل کے حالات سے واقف تھا کہ میرے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اگر تم نے نبی سے سرگوشی کرنی ہے تو سب سے پہلے صدقہ دے کر آؤ، صدقہ دے کر آؤ، صدقہ دے کر پھر آ کر بات کرو. یعنی مال ان کے اوپر نافذ کر دیا کہ اب رک جائیں گے. تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً گئے، صدقہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گفتگو فرمائی اور خوش ہو گئے، قرآن کی صحت کے اوپر میں نے عمل کر لیا۔ لیکن یہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے اوپر مشکل تھا، تنگ تو منافقین بھی کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے یہ عمل مشکل تھا۔ اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل فرما دی کہ اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے، بغیر صدقہ کیے بھی تم رسول اللہ سے بات کر سکتے۔ تو کیا انہیں شوق تھا ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنے کا؟ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور کم ہوتی ہے، لیکن اتنی کمزور نہ ہو جائے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بغاوت پہ اتر آئیں۔ ایک شخص کا ایمان کیسا ہے؟ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کے سامنے نامحرم عورت آتی ہے تو اس کی آنکھیں نیچے جھک جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں بریک موجود ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اور ایک شخص کا بیچارے کا ایمان اتنا کمزور ہے، جب تک وہ عورت نظر سے غائب نہیں ہوتی اس کی نظر اس کے اوپر ٹکی رہتی۔ ہاں، یہ اپنے آنکھوں کی نفسی خواہش کو پورا کر رہا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں سے زنا کر رہا ہے۔ اب اس کا ایمان کمزور ہے تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس کو ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کی بریک ہی نہیں ہے، گاڑی کی بریک نہ ہو تو وہ ٹکرائے گی کسی میں جا کے، ڈرائیور کے پاس بریک مضبوط ہو تو رک جائے گی۔ تو ایمان اگر مضبوط ہے تو اس کی نظر نیچے ہوگی، اور فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہاری نظر نامحرم کے اوپر پڑ جائے فوراً اپنی نظر کو پھیر لو اور نیچا کر لو، تمہیں اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا، عبادت کی لذت نصیب فرمائے گا۔ مسلمان کہتے ہیں جی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں لذت ہی نہیں آتی، نماز میں توجہ ہی نہیں ہے۔ بھئی جب سارا دن لڑکیوں کو دیکھنا ہے، سارا دن عورتوں کو دیکھنا ہے، سارا دن لڑکیوں سے گپ شپ کرنی ہے، تو دل کے اندر وہ ہوگا جو اللہ ہوگا، یا ایمان رہے گا، روشنی رہے گی، یا تاریکی رہے گی۔ اب کتنی نظر کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پیچھے کر لیا اور اللہ کے حکم کو آگے کر لیا۔ تو یہ ایمان ہے۔ اب ایک شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کے سامنے رشوت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے پاس مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ ایک جھوٹ بولوں گا اور قلم چلاؤں گا لاکھوں روپے آ جائیں گے، قلم کو بیچ سکتا ہوں، رشوت لے سکتا ہوں، لیکن رک جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا۔ ایمان مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، رک جاتا ہے۔ اور ایک 10 روپے میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، 10 روپے کی خاطر جھوٹ بول دیتا ہے، 10 روپے کی خاطر جھوٹی قسمیں اٹھا دیتا ہے، اپنا سودا بیچنے کے لیے اتنی بڑی بغاوت اللہ سے کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 شخص اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، انہیں دردناک عذاب دیں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو لوگوں پر احسان کر کے جتلاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ احسان کرو اور بھول جاؤ کہ اللہ سے اس کا انعام لوں گا، یہ کہتا ہے نہیں میں نے لوگوں سے لینا ہے، یہ کہتا ہے میں نے اس کے اوپر احسان کیا، میں نے اس سے انعام لینا ہے، پھر احسان کا کیا فائدہ؟ بھی احسان کرو، اس کا ثواب، اس کی امید کس سے رکھو؟ اللہ سے رکھو، انسانوں سے نہ رکھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کسی سے خیر کی توقع ہی نہ رکھو، کیونکہ جب تم کسی سے توقع رکھو گے تمہاری امید کے خلاف ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ فرمایا جو احسان کر کے جتلاتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، بے لذت گناہ ہے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، چاہے تکبر کی نیت سے رکھے چاہے بغیر تکبر کے رکھے۔ رسول اللہ نے روک دیا مسلمان رک جائے کہ میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ فرمایا ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ تو حاضر ہیں کہ ہاں قسم اٹھانے کا عام رواج ہے، پوری دکاندار پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے، بات بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں میری چیز بکنی چاہیے۔ نہیں نہیں، گاہک آئے تاجر کو چاہیے کہ اس کو اس کی تعریف جتنی اس کی بنتی ہے اتنی بتا دے، اور اس کے بعد اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے کہ یا اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے کہ میری چیز فروخت ہو جائے۔ یہ ایمان ہے۔ جس کا ایمان مضبوط وہ جھوٹی قسم سے روکے گا، وہ فراڈ سے روکے گا،
وہ دھوکہ دینے سے رکے گا، وہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنے سے رکے گا، کسی مسلمان کے عیب کو اچھالنے سے رکے گا، لیکن جس بیچارے کا ایمان ہی کمزور ہے تو اس کی تو بریک ہی نہیں ہے، وہ تو بے لگام ہو چکا ہے، جبکہ ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ، مومن کے اوپر اللہ نے قید لگا رکھی ہے، پابندی لگا رکھی ہے کہ یہ بے لگام نہیں ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ اپنے اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ تو ایمان والوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد مطالبہ ہے کیا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں کہ اللہ اور اس کی بغاوت جو زندگیوں میں آ چکی ہے وہ نکل جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا صحیح فرما بردار بن جائے۔ جو نماز پڑھنے مسجد نہیں آتا 5 وقت کی اور ہفتے کے بعد جمعے کو مسجد میں حاضر ہوتا ہے، تو یہ 7 دن اللہ سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتا؟ جمعرات اور پیر کو رسول اللہ کے روزہ اقدس میں اعمال امت کے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کا عمل کس صورت میں پیش ہوتا ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنا، یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ جس کی زندگی میں نماز موجود ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جو اللہ سے اتنی بڑی بغاوت کرتا ہے، تو باہر کی زندگی میں اللہ کا حکم کیسے پورا کرے گا؟ ایمان کی مضبوطی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم استقاموا، ڈٹ جاتے ہیں، ثم استقاموا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میں کیوں کسی کو دھوکہ دوں رزق کے لیے؟ میرا رزق تو آسمانوں میں ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، میرا رزق آسمان میں ہے، مجھ سے وعدہ ہے اللہ مجھے ضرور دے گا۔ میں نے اپنے اللہ کو رب تسلیم کیا ہے۔ یہ رب والی صفت دل میں اتارنی بڑی مشکل ہے، حالانکہ بڑی اہم ہے۔ کہتا تو ہے اللہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، لیکن پھر بھی حرام کا دروازہ بجاتا ہے، پھر بھی رشوت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر بھی لوگوں سے حرام مال لیتا ہے، پھر بھی لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتا ہے، پھر بھی لوگوں کے پلاٹ دباتا ہے، کوشش میں رہتا ہے کہ حلال آئے حرام ہے۔ فرمایا قیامت کے قرب ایسا زمانہ آنے والا ہے بندے کو پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، وہ کہتا مال آنا چاہیے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی مضبوطی اس وقت ہوتی ہے جب زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آتے ہیں، حکم آتے ہیں۔ میں آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جن کو اللہ ایمان کی مضبوطی دیتا ہے، ثم استقاموا، وہ ڈٹ جاتے ہیں، تو انہیں انعام کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن اتنی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو قیامت کے دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، اس کو کہوں گا جا جنت میں چلے جا، ہم فیہا خالدون، جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ جس کو اللہ نے ایمان کی مضبوطی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، تو رستے میں خوشبو آئی، تو حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوشبو فرعون کی باندی کی قبر کی خوشبو ہے۔ سارا واقعہ فرعون کی باندی کی قبر کی خوشبو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، جو اللہ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتا چلا کہ یہ تو ایمان لے آئی ہے، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے نیست و نابود کیا، اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق پانی کے ذریعے ہلاک برباد کر کے دکھا دیا کہ رب کا دعویٰ کرنے والا یوں ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس کو پتا چلا کہ میری باندی نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس نے اسے بلایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک سینے سے لگاتی تھی، ایک بڑی عمر کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا ایمان چھوڑ دے، انہوں نے کہا ایمان نہیں چھوڑ سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کہا چھوڑ دے، اس کی سزا تجھے پتہ کیا ہے؟ فقضی ما انت قاض، فقضی ما انت قاض، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کے فیصلے ہیں۔ ایک عورت
اس کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط. اس نے کہا جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے. اس نے ایک بڑے کڑاہے میں تیل کو گرم کیا، تیل ابلنے لگا، اس نے اس کی بڑی بیٹی کو اٹھایا، اس کے اندر ڈال دیا. ماں کے سامنے بیٹی کوئلہ بن گئی، بھن گئی، جھل گئی. اللہ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے کہ یہ دیکھ تیری بیٹی کی روح کس طرح جا رہی ہے، وہ دیکھ جنت، وہ دیکھ ایمان والوں کو اللہ کیا انعام دے رہا ہے. اب دیکھیے کہ ماں کو اپنی اولاد سے کس قدر پیار ہوتا ہے. اگر آپ حدیث میں غور کریں، فرمایا اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ نے اپنے پیار کی تشبیہ ماں کے ساتھ دی ہے، باپ کے ساتھ نہیں دی. کیوں؟ اس لیے اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے کہ جو اولاد کی محبت میں نے ماں کے دل میں ڈال دی، باپ کے دل میں نہیں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ نے پردے ہٹا دیے کہ یہ دیکھو استقامت والے، ایمان پر استقامت کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے. تو اللہ نے اسے اور ایمان کی مضبوطی دی. اس نے کہا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ایمان چھوڑتی کہ نہیں چھوڑتی، اس نے نہیں چھوڑتی. اس نے اس کے سینے سے بچی کو اٹھایا، پکڑا، چھوٹی بیٹی کو، اور چھوٹی بیٹی سے اور زیادہ پیار ہوتا ہے، پکڑا، اسے بھی کڑاہے میں ڈال دیا. کوئلہ بن گئی، 2 بیٹیاں ماں کی کوئلہ بن گئی. کیا پروگرام ہے، چھوڑتی کہ نہیں ایمان؟ اس نے نہیں چھوڑتی، ایمان نہیں چھوڑتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، اس کے اوپر ڈٹ گئی، پیچھے نہیں ہٹتی. اس نے کہا فرعون ایک میری بات کو پورا کر دینا. اس نے کہا بتاؤ. کہ جب ہم تینوں کی راکھ تم اکٹھی کرو تو ہمیں ایک جگہ پہ دفن کرنا، دونوں بیٹیاں اور ماں ہمیں ایک جگہ پہ دفن کرنا. اس نے عورت کو اٹھا کر بھی اس میں ڈال دیا. عورت بھی جھل گئی، اپنی جان قربان کر دی ایمان کے اوپر. تینوں قربان ہو گئی اللہ کے نام کے اوپر، اور ان کو سب کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس باندی کی قبر ہے، اس وقت سے آ رہی ہے. کب سے؟ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے. صدیاں گزر گئیں لیکن قبر سے خوشبو جاری ہے. دنیا والوں کو اللہ نے بتایا جو ایمان کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اللہ ان کی قبروں سے خوشبو کو جاری کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ میں اپنے بندوں کا یوں اکرام کرتا ہوں، جو میرے اوپر قربان ہوتے ہیں میں انہیں ضائع نہیں کرتا. میں قدردان ہوں، میں اکرام کرنے والا ہوں، میں عزت دینے والا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمان، یہ کلمہ ایمان پڑھنے والا یہ اللہ کی طرف آنا چاہے، اللہ اس سے محبت نہ کرے، اللہ اسے پیار نہ کرے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہ اترے. نہیں ہو سکتا. یہ دنیا والے ہیں، تم ان کے دروازے پہ 10 مرتبہ دو، دھتکار دے دے، انکار کر دیں گے، لیکن کوئی کہہ کر تو دیکھے اے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں تو بلا لے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. وہ ساری زندگی بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم پکار رہا ہے، یا صنم کی تسبیح پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھول کر اس کے منہ سے نکلا یا سمجھ، تو اللہ نے آواز دی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. فرشتے حیران کہ اللہ اس کی زبان سے بھول کر نکلا ہے، وہ تو بت کو بلا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں یہ بت کو بلا رہا تھا، بت جواب نہیں دے رہا تھا، میرا بندہ ہے تو میرا بندہ، بھول کر میرا نام نکلا ہے. تو اگر میں بھی اس کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہتا تو میرے اور بت میں فرق کیا رہ جاتا؟ وہ رب جس سے آج مسلمان بغاوت کیے بیٹھا ہے، جس 5 وقت کی نماز چھوڑ کر اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ادا نہ کر کے یہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے. اللہ نے خوبصورت روزے کا فریضہ سال کے بعد عطا فرمایا، یہ روزے کے فریضے کو چھوڑ کر اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے. کتنے تاجر ہیں ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، حج کی درخواستیں شروع ہو چکی ہیں. جس کے پاس 4 لاکھ روپیہ موجود ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. 3.5 لاکھ روپیہ غالباً جمع کر رہے ہیں. وہ دیکھیں کہ میرے ایک دکان کے اندر 40 لاکھ روپے کا مال موجود ہے، 20 لاکھ کا مال موجود ہے، حج کی فکر نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ
کہ جس کے اوپر حج فرض تھا اس نے حج نہ کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید کون تاجر ہے جو رسول اللہ کی اس آواز کے اوپر لبیک کہے؟ کتنے تاجر میرے بھائیوں، یہ میرا پیغام آپ تک ہے، آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، آپ کے ملنے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و قارب جن کے اوپر حج فرض ہے، جن کی دکانوں کے اندر لاکھوں روپے کا مال موجود ہے، وہ حج کی فکر کریں۔ یہ وعید بڑی سخت ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے، یہ اللہ سے مانگا کرو اور اس ایمان والی نعمت پر شکر ادا کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔